أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم عند الله خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكت بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم فیس بک پہ لائیو دیکھنے والے میرے تمام برادران اسلام کا، میرے بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، بڑوں کا میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو. جیسے کہ آج کا عنوان جو اعلان کیا گیا تھا، بعد رمضان کیا ہم مسلمان، کہ ایک سوال کی شکل میں ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ رمضان رہتا تو ہم پکے اور معتبر مومن بن کے رہتے ہیں، اور جب کبھی بھی ہم سے رمضان چلے جاتا، جب بھی ہم شوال کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم پھر وہ تمام شیاطین جن کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان جب شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین کو زنجیریں لگائی جاتی ہیں، مطلب ان کا وسوسہ کم ہو جاتا ہے. لیکن جب کبھی بھی ہم سے رمضان چلے جاتا ہے تو پھر ہم ایسے شیاطین کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کو استقبال کرتے ہیں اور ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے ہر ایک کو ہم میں سے اپنے گریباں میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم میں سے کیا یہ ایکسپیرینسز ہمارے گزشتہ رمضان یا اس کے بعد کے مہینوں کے اندر نہیں تھے. ضرور ہم میں سے ہر ایک ایسا ہی ہے. تو ہم اس عنوان سے تھوڑی سی علم، مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون سے مسلمان کو پسند کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے ایک مرتبہ آپ لوگوں کو نشاندہی کرتا چلو، اسی لیے اس عنوان کو رکھا گیا. تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اب آئیے، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ قرآن کے اندر مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، یا پھر یوں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں مسلمان. جبکہ ہم رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، تمام اوصاف ہمارے اس طرح سے بن جاتے ہیں جیسے کہ ایک مسلمان اصل میں ہونا ہو. تو بہرحال جب بھی ہم رمضان میں رہتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر اتنی تازگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے روبرو ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو ہم دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. پھر جب رمضان ہم سے چلے جاتا ہے تو ہم پھر مسلمان نہیں رہتے، ہم نام کے مسلمان بن کر رہ جاتے ہیں. قرآن کے مسلمان ہم اس وقت نہیں رہتے. تو آج یہ عنوان کا مقصد یہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو وابستہ کرا دوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم
رمضان کے اندر کس طرح کے مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1899 میں، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کا وسوسہ کم کر دیتا ہے مومنوں کے اوپر، جس کے ذریعے سے مومن اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے جو بھی ایمان لاتے ہیں اور یقین کے ساتھ اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے رمضان کے اندر اللہ کی مخصوص عبادت سیام و قیام کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے پیچھے جو شیطان لگا کے رہتا، اس شیطان کا وسوسہ کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام میں بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لیتے ہیں، پورے رمضان میں ماشاءاللہ سیام و قیام میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تمام سنتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری کامیابی ہو۔ لیکن کیا ہو جاتا آخر ایسے مسلمانوں کو جو ایک مہینہ لگاتار اللہ کے ٹریننگ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریننگ میں تھے، پھر جب رمضان چلے جاتا ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، یہ خود بخود ہمارے کارنامے ہیں، یہ کسی کے نہیں بلکہ ہم خود اپنے آپ کو اسی گندگی والی جگہ پر پھر سے لے جانا چاہتے ہیں، ایسے عادتوں سے پھر وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھیں گے تو ہم میں سے تھوڑے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے کی افطاری کرتے ہی فوراً ہم بری عادت ہماری سگریٹ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ہمارے دل و دماغ سے ایسی بری عادت کو نکال پھینکے ہی نہیں، اس کو تو ہم نے ٹیون کیا ہے، ہم نے اس کو پاس کیا ہے بس، لیکن ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی افطار کرے تو فوراً میں سگریٹ پی لوں۔ اور اسی طرح سے چند لوگ ایسے شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو شوال کے چاند دیکھتے ہی عید کی نماز پڑھ کر نکلتے ہی پھر فوراً شراب کے ساتھ ہم عید کی پلاؤ کو، عید کی بریانی کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دل میں سگریٹ کو، شراب کو، برے عادتوں کو صرف ہم نے پاس کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ پھر ہم رمضان کے لیے اس کو پاس کرے، پھر رمضان میں آ گئے، ایمان والے ہو گئے، پھر جب کبھی بھی رمضان ہم سے ختم ہو جاتا تو پھر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر سے عادت میں لگا لیں۔ اسی لیے تو ہمارے اندر کئی سارے رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم ویسے کی ویسے ہی ہیں، رمضان کے ایک مہینے کے سیام و قیام ہم پر کوئی اثر کرا ہی نہیں۔ یہ ہمارا نیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1 میں، انما الاعمال بالنیات، ہم دل میں نیت کرے ہی نہیں کہ ہم اس رمضان کے بعد ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں گے، ایسی نیت ہم نے نہیں کی، بس ہم نے نیت اس طرح سے کی تھی کہ ہم رمضان کے اندر ان چیزوں کو دور رکھیں گے اور رمضان کے بعد پھر اس کے عادی بن جائیں گے۔ یہ نیت دل کے اندر ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال کا دار و مدار بھی انہی نیتوں کے اوپر جڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ رمضان تک ہم بڑے تقوی پرست اور پرہیزگار مومن مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم اسی شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں جس کو ایک مہینہ ہم نے اپنے آپ سے دور رکھا۔ میرے بھائیو، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اور اللہ کے دیے ہوئے شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارے۔ انسان ہے، بشر ہے، ہم میں برائیاں آ جاتی ہیں، عادت پڑ جاتی ہیں، لیکن ہر ایمان والوں کے لیے یہ اتنی تکلیف شدہ بات نہیں کہ ہم ایسے برائیوں سے بچ کے رہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں حقیقی مومن بنائے، صرف رمضان کے حد تک ہمیں مومن نہیں بلکہ بعد رمضان بھی ہم مومن بن کے رہیں۔ یہی بات کو ہمیں رمضان میں ایک تربیتی ٹریننگ دلائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے اندر ہم کیا کیا عمل کرتے ہیں، بعد رمضان میں ان عمل کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کو میں گناتا چلوں۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھیں گے تو ہماری نیت، ہم رمضان میں نیت کرتے ہیں کہ ہم برے کام نہیں کریں گے، رمضان کے بعد پھر آٹومیٹک وہ کام ہمارے اندر آ جاتے ہیں، تو مطلب ہمارا نیت صرف رمضان تک کا تھا، رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم عادی بن گئے ایسے کاموں کے اندر، مطلب ہماری نیت میں ہی کھوٹ ہے۔ نیت اس طرح سے کرو
کہ یا ربی اس رمضان کے بعد بھی میں ایسے ہی حالت کے اندر رہوں جس طرح کی حالت میں نے رمضان گزاری. انشاءاللہ تعالی اگرچہ کوئی ایسے نیت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی ایسے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس شیطان کے وسوسے سے بچا لیتا ہے. رمضان کو ہم بابرکت والا مہینہ جانتے ہیں اور غیر رمضان کو اتنی فضیلت والا نہیں جانتے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم رمضان میں بھرپور عبادتوں کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، پھر رمضان کے بعد ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. رمضان واقعی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. واقعی رمضان بڑا ہی بہترین مہینہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عمل ثابت ہے کہ جب کبھی بھی رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، مطلب ریڈی ہو جاتے ان تمام اعمال میں اور ابھر کے کریں، اور امت کو بھی نصیحت کرتے کہ رمضان کے اہتمام کیا کرو، رمضان کے احترام کیا کرو، رمضان کے اندر صیام و قیام کا اہتمام کیا کرو، امت کو نصیحت کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد رمضان میں بھی وہی عقیدہ، وہی ایمان، وہی عمل کو رکھتے، لیکن امت ہونے کے ناطے ہم ان سے ہٹ کے ہم اپنی خواہشات کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. رمضان میں ہمارا نیت ہوتا ہے، غیر رمضان میں ہمارا نیت نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے اندر وہ تمام برائیاں پھر سے واپس ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ رمضان گزرا اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم نے پھر سے انہی غلطیوں کے اندر مبتلا ہے جو ہمیں جنت نہیں دلا سکتا. میرے بھائیوں، آئیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کرتے ہوئے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے. انشاءاللہ دیکھتے چلیں گے. ایک تو نیت کا میں بول دیا. پہلے نیت ہم اس طرح سے کریں گے کہ انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی ہم اس کو ان برائیوں سے دور رہیں گے. ایسے نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کریں گے. دوسرا، رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں ہر عمل کا بدلہ زیادہ ملتا ہے، اسی لیے ہم عمل کرتے ہیں. کہ غیر رمضان میں ایسے بشارتیں نہیں ہیں. میرے بھائیوں، غیر رمضان میں بھی جتنا سال قمری سال، اسلام کا قمری سال پایا جاتا، in a full one lunar year there would be the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala all over the nights, all over the days, either in Ramzan or other than Ramzan. If we believe, اگرچہ ہم یقین رکھتے ہیں رمضان کے اندر تو فضیلتیں ہوتی ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سارے موقع عنایت کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی، یعنی غیر رمضان کے اندر بھی ہمارے اعمال میں اور زیادہ فضیلت ملتی ہے اگرچہ ہم عمل کریں گے تو. جیسے کہ آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر سورہ انعام سورہ نمبر 6، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ آپ کوئی ایک نیک عمل کرتے ہو تو اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جبکہ آپ ایک گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ صرف ایک ہی مرتبہ اس کا گناہ دیتا ہے. مطلب جتنا گناہ ہوتا اتنا ہی آپ سے بدلہ لیتا ہے، اور آپ کے اوپر وہم لا یظلمون ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب ہم رمضان کو اس لیے فضیلت والا مانتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کے اعمال کا ثواب زیادہ ہے. میرے بھائیوں، غیر رمضان میں بھی ایسی بشارتیں ہیں جس کے اعمال پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا گنا اور 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے. اور اسی طرح سے رمضان میں ہم صدقات میں بڑے جنرس ہو جاتے ہیں، رمضان میں ہم صدقات میں بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں ہم صدقات میں اگرچہ آگے نہیں بڑھیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن گواہی دیتی ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون من اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کو انہوں نے زمین میں بویا ہو اور اس سے 7 بالیاں نکلے ہو، اور ہر بالی کے 100 حبۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بالی کے 100 دانے پائے جاتے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اس کو اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. کیا ہوا اس کا مطلب؟ اگرچہ ہم ایک دانہ بوئیں گے تو 7 بالیاں، ہر بالی کے 100 دانے، مطلب ہو گئے 7/100 میں، مطلب 7
multiple by 100 times, it becomes into 700 times. मतलब अगरचे हमें एक दाना बोएंगे तो हमारा रिजल्ट, हमारा फायदा कितना मिल रहा है? 700 गुना. कौन से दिन? रमजान में हो या गैर रमजान में हो, और कुरान की आम बात है. मतलब सदका करना रमजान में तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गैर रमजान में भी हम सदका करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आपके अमल का 700 गुना ज्यादा, और अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा चढ़ा कर देता है. मेरे भाइयों, बाद रमजान के भी जो है हमें इतने ही बशारतें हैं, और रमजान के अंदर हम बड़े एहतमाम से, बड़े इज्जत से हम रोजे की पाबंदी करते हैं, और साथ ही साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं. 5 वक्त की फर्ज नमाज तो क्या, हम रातों के अंदर जगकर तरावी भी पढ़ते हैं, वितर भी पढ़ते हैं. बाद रमजान के हमारी नमाज कहाँ चले गई? बाद रमजान की हमारी नमाज कहाँ चले गई? क्योंकि हम रमजान के बाद कोई ऐसा मोतबर काम नहीं करते. रमजान के बाद हम नमाज को असल वजन वाला नहीं समझते. यही हमारी कमजोरी है कि हम फिर आइंदा रमजान में इसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं. हालांकि जब आप अगरचे आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 555 में, जो शख्स रात में इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है और उसी तरह से फजर की नमाज फिर से बाजमात पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स जो इशा और फजर बाद, ऐसा शख्स जो इशा और फजर साथ ही साथ बाजमात अदा करता है, इसके लिए इतना सवाब है गोया कि इसने पूरे रात जगकर नमाज पढ़ी हो. सुभान अल्लाह. तो सिर्फ रमजान ही की बात नहीं मेरे भाइयों, गैर रमजान में भी हमारे लिए वही बशारतें हैं जो बशारतें हमें रमजान में दी जाती हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को हमेशा ऐसे मौके इनायत करता है जिसके जरिए से हम अल्लाह की खुर्ब को हासिल कर सकेंगे. तो और एक हदीस देखिए, जैसे कि आप पढ़ेंगे साहिह बुखारी जिल्द नंबर 2 के हदीस नंबर 1145 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के हर आखिरी हिस्से में पहली आसमान के तरफ अपनी तजल्ली रखता है और नदा देता है कि कौन है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसको माफ कर दूं. सुभान अल्लाह. ये सिर्फ रमजान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि गैर रमजान में भी यही अमल अल्लाह ताला का रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को सहूलतें देता है. लेकिन हम अफसोस के अल्लाह के खास बंदे होने के बावजूद भी अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना नहीं चाहते. हम सिर्फ रमजान में जगकर इबादतें करते हैं, लेकिन गैर रमजान में हम इसको इतना भारी भरकम नहीं लेते. इसीलिए हमारे अंदर एक कोताही पाई जाती है. मेरे भाइयों, गौर से सुनते जाइए पूरे अहादीस को, क्योंकि हमारा ये गुमान था कि हमें रमजान में ज्यादा फायदा मिलता है और बाद रमजान में तो उतना फायदा नहीं है. तो यही हमारा अमल था, इसीलिए तो हमने उतना एहतराम बाद रमजान के दिनों में नहीं दिया. मैं बाद रमजान की बात कर रहा हूँ, इन अहादीस की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीह बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 574 में, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है उसके लिए जन्नत है. बोले सुभान अल्लाह. जो शख्स जो ठंडी नमाजें पढ़ता है उसके लिए जन्नत है. बोले कौन सी वो चीज? ठंडी नमाजें कहलाती हैं इशा और फज्र. इशा और फज्र ये 2 नमाजों को ठंडी नमाजें कहते हैं. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है जो ठंडी नमाजें पढ़ता है उसके लिए जन्नत है. बोले इसका मतलब गर्मी की नमाजों को तर्क करो बोल के नहीं, गर्मी की नमाजों को तर्क नहीं, बल्कि ठंडी नमाजों की फजीलत को यहाँ पे मकाम व मर्तबे को बढ़ा दिया जाता है. क्योंकि ये 2 नमाजें ऐसी होती थी कि ये मुनाफिकीन के ऊपर भारी भरकम थी. तो हम मोमिनों को और मुनाफिकीन के दरमियान में फासला बताने वाली ये 2 नमाजें हैं, इशा और फज्र. इसीलिए तो इशा और फज्र की अहमियत को जो है अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ा के बताते हैं. क्या है इसका मतलब? अगरचे हम मोमिन हैं, फिर नमाज को इशा और फजर को बाजमात अदा करेंगे तो 1 रात का सवाब. फिर अगरचे हम इन दोनों नमाजों को, चाहे 1 रात का हो या कौन सा भी हो, दोनों नमाजों को पाबंदी के साथ पकड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो जो है हमें बड़ा ही सवाब आता है और जन्नत में मकाम है. क्योंकि ये दोनों नमाजों को इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 नमाजें
ایمان والے بن کر جو ریاکاری کرتے ہیں وہ منافقین کے لیے یہ دو نمازیں بھاری بھرکم ہوتے ہیں. مطلب وہ ان کے اوپر بڑے بھاری ہو جاتے ہیں, وہ ادا نہیں کرتے, وہ کاہلی جتاتے ہیں عشاء اور فجر کے اندر, اسی لیے ان دونوں کو الگ کر کے بتایا گیا. تو میرے بھائیوں, مومنوں کے لیے پوری دن اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے موقع ہی موقع ہیں. رمضان میں کچھ زیادہ ہے بس, تو اس موقع کو ہم رمضان میں پکڑتے ہیں لیکن غیر رمضان میں ہم منع کرتے ہیں. نماز کی حالت دیکھیں, ایک مومن کی نماز کی حالت, رمضان میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا, نفل اور زیادہ سے زیادہ سنتوں کے اندر, واجبات کے اندر, وتر کے اندر اہتمام کرتا. لیکن جب رمضان ہو جاتا تو اس کا مرحلہ کیا ہو جاتا, گویا کہ اس کو نماز فرض ہی نہ ہو ایسے عمل کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, فرماتے ہیں ایک مومن کی اور ایک کافر کی دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. سبحان اللہ. ایک مومن کی اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز. اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا پڑے گا کہ مومن ہوں میں یا کچھ اور ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اسی کفر کے اندر مبتلا کرے, اللہ کرے ہمیں ایمان والا بنا کے رہے, ایمان والا بنا کے رکھے, اور تا قیامت تک جب تک بھی ہم زندہ رہیں گے, ہمارا حیات رہیں گا, اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق ہمیں اللہ عطا فرمائے, آمین. تو میرے بھائیو, نماز کو ہم آسان نہیں سمجھنا, کیونکہ نماز کی فرضیت تو قرآن کے اندر کئی سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو بتاتے ہیں. ایک نماز کے بارے میں فطری ایک بات بول کے میں دوسرے میرے پوائنٹ پہ چلے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت اتری, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 45 میں, 29 سورہ نمبر ورس نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جس کو آپ کے اوپر نازل کیا گیا, یعنی قرآن کو. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, اقیم الصلاۃ, اے نبی نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان الصلاۃ, اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ کی نماز آپ کے بے حیائی کو, آپ کے برے کاموں کو نکال باہر کرتی ہے. مطلب ہمیں اگرچہ نماز پڑھیں گے تو وہی نماز ہماری بے حیائی کو ہم سے دور کرتی ہے, ہمارے برے کاموں کو ہم سے دور کرتی ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 527 سے 528 تک جب آپ پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ سے مخاطب تھے, فرمانے لگے, اے میرے صحابہ ذرا مجھے اس کا جواب دو, اگرچہ کسی کے گھر کے سامنے سے ایک سفید پانی کا چشمہ نکلتا ہو, سفید پانی کی نہر جاتی ہو, اور وہ شخص, وہ گھر والا شخص اس چشمے میں سے, اس نہر میں سے روز میں 5 مرتبہ نہا لیتا ہو, تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ ہرگز نہیں, اگرچہ وہ شخص 5 مرتبہ اس میں سے نہا لیتا ہے تو اس کے جسم پہ میل ہونے کی گنجائش ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ٹھیک اسی طرح ایک مومن کا, ایک مسلمان کا جب 5 اذان کے ساتھ 5 وقت کی نماز اس کی ہو جاتی ہے, گویا کہ اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو نماز گناہوں کو دھلانے کی چیز ہے میرے بھائی. نماز ہمارے بے حیائی کو ہم سے دور کرتی ہے, نماز ہمارے اندر ایمان کو بڑھوتی دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نماز جنت کا کنجی ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھیے, مطلب یہ کہ نماز ہی سے جنت ملتی ہے. اور قیامت کے دن جب آپ پڑھیں گے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے, یہی حدیث فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلا اس کے کون سے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ اس کی نماز. ما یحاسبکم الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ. ایک بندے کا اس کے نماز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھیے, تو نماز سب سے پہلا سوال کا جواب ہمیں دینا ہے تو وہ نماز کا ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلا حساب اگرچہ ہمیں دینا ہے تو وہ نماز کا ہے میرے بھائیوں. نماز کو آسان مت سمجھو, نماز کو مذاق مت سمجھو, اپنے سے دور مت کرو, کیونکہ یہ نماز اگرچہ آپ کے ساتھ رہتی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی اسی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ مومن
جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشیت, خضوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہیں, تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے. مطلب ہماری کامیابی ہماری نماز. ہم رمضان میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں پھر رمضان کی انتظار کرتے ہیں, یا پھر جمعہ کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائیو ایسا نہیں. اور نماز کے تعلق سے ایک اور میں بولتا چلوں گا, یہاں پہ قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نماز کے اندر خشیت اختیار کرے. دوسری جگہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون, بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول بیٹھے. بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں کو بھول بیٹھے. اس کے اندر بھول بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ وہ بھول گیا تو اس کو نمازی کیوں کہتے ہیں؟ لفظ مصلی کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو مصلی کا مطلب علماء دین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یا تو وہ 5 وقت کی نمازوں میں کوئی 1 یا 2 یا 3 پڑھ لیتا, یا 5 وقت کی نمازوں کو ٹہر کے پڑھتا, مطلب یہ کہ ڈیلے کر کے پڑھتا, ٹائم پار ہونے کے بعد پڑھتا, یا تو اپنی نمازوں سے غافل جو لوگ ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, ان تمام لوگ اسی ویل کے اندر آ جاتے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر, اس قرآن کے آیت کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کے اندر اس بات کو بتاتے ہیں. کیا ہے یہ فوائل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل ہے, جہنم کے اندر ویل نامک ایک جگہ ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو اپنے نمازوں کو یا تو پڑھتے نہیں, یا 1-2 پڑھ لیتے ہیں, یا بھول بیٹھے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل نامک جہنم ہے. تو نماز کا بہت بڑا اہتمام ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8, اسلام کے 5 رکن ہیں, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقیم الصلاۃ. دوسرا جو پلر, دوسرا جو ستون, اسلام کی بنیاد جو دوسری ہے وہ نماز ہے. پہلی تو شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ہمیں تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر ایک کلمہ گو ہے, لیکن جو دوسری پلر ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے. اور اسی بات کو بتانا آج کے اس عنوان کا مقصد ہے. ہم نمازوں کو بھول بیٹھے, نماز کو تو بس چلو وقت میں پڑھ لیں گے, نہیں تو نہیں, اس طرح سے سمجھتے ہیں. میرے بھائیو نمازوں کے اہتمام کیجئے, کیونکہ یہ نماز کو آپ اگرچہ پکڑ کے رکھیں گے تو یہ نماز آپ کی مدد کرے گی اور آپ کو جہنم سے بچائے گی. سبحان. تو یہ نماز کی ہو گئی. بعد میں دیکھیے دعا کے تعلق سے, دیکھیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. دعا, اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تو ہم دعا کرنے کا موقع کب آتا بولو. نماز کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں نماز بھی ہے اور دعا بھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت, نماز بھی ایک عبادت ہے اور دعا بھی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں, وقال ربک ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربی, تیرے رب کا یہ حکم ہے, تیرے رب کا یہ فرمان ہے, ادعونی, تم مجھ سے دعا کرو, میری عبادت کرو. اگرچہ میری عبادت سے جو غفلت برتتے ہیں, میرے سے دعا نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے. سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. مطلب دعا عبادت ہے اور دعا ایک ایسا موقع ہے ہمیں اللہ سے رابطہ بنانے کے لیے. نماز اور دعا ایک ہی معنی میں اگرچہ ہم لیں گے تو دیکھیے نماز کے اندر جتنے بھی رکن ہیں اس کے اندر اکثر ہم دعا ہی پڑھتے ہیں. جب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ بندے کے اور اللہ کے بیچ میں بانٹ دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, 4 پوائنٹ. یہ 4 آیات یہ اللہ کی مخصوص عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بعد کے 3 آیات کون سے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مطلب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم اللہ سے مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں. دیکھیے نماز پڑھیں گے تو کتنے فائدے. نماز کے اندر دعا جڑی ہوئی ہے, نماز کے اندر اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نستعینوا، میری مدد کو مانگو، بالصبر والصلاۃ، تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی اللہ سے مدد مانگنے کا اکلوتا واحد طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا صرف رمضان؟ کیا اللہ سے مدد مانگنے کا رمضان ہی اکیلا ایسا موقع ہے؟ نہیں. قرآن کے اندر رمضان کے تعلق سے، اللہ کے مدد کے تعلق سے، رمضان کو مدد نہیں کہا اللہ تعالیٰ، رمضان کو اللہ کی مدد نہیں کہا، یا اللہ کی مدد چاہنے کے لیے رمضان ایک موقع ہے بول کے نہیں بولا. اللہ تعالیٰ رمضان کے تعلق سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرماتے ہیں، ہم نے رمضان کو، اس قرآن کو نازل کیا رمضان میں. لیکن جب نماز کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نستعینوا، میری مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ کی مدد کو مانگنے کا ایک آسان طریقہ ہے نماز پڑھنا، جو کہ ہم غیر رمضان میں اس کو ادا کرتے ہیں نہیں. اسی لیے تو یہ ٹاپک آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم کیا بعد رمضان بھی ہم ایسے اعمال سے گزرتے ہیں جو اعمال ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریباں میں جھانکیں گے تو اصلیت پتہ چلتا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ہم رمضان کے بعد کتنے بڑے مصلی ہیں، ہم رمضان کے بعد کتنے بڑے مومن ہیں. یہ تو ہمیں پورے بچپن سے ہم رہتے آئے ہیں، تو ہمیں پورا یقین کے ساتھ ہے. میرے بھائیو، اللہ کا خاص بندہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری حیات اللہ کا خاص بندہ بن کے رہنا ہے ہمیں. اور اس میں سے سب سے بہتر عبادت ہے نماز. میرے بھائیو، نماز کے بارے میں اگرچہ میں لیکچر دیتے چلو جاؤں تو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اتنی باتیں گھنٹے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جس کی تفسیرات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. مختصر میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سے مدد مانگنے کا ایک واحد طریقہ نماز. نستعینوا، میری مدد کو مانگو، مجھ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، نماز ہم سے ہماری گناہوں کو، ہماری بے حیائی کو دور کرتی ہے، اور نماز کے اندر ہمیں دعا کرتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت کے لیے. اور یہی نہیں بلکہ جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے، ایسے والدین کو اگرچہ کوئی بیٹا دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ موقع کون سا ہے؟ نماز. مان لو کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹا نمازیں نہیں پڑھتا، صرف رمضان میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ بیٹا اپنے والدین کے لیے نماز کے علاوہ یا نماز کے بعد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ والدین کے لیے دعا کرنے کا کوئی موقع آپ ٹٹول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم کرتے ہی نہیں. نماز میں ہوتے تو دعا کرنے کا ایک موقع نکالتے ہیں، پھر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم دعا کرتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا پڑے گا، ہم جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا موقع کہاں ہے ہمارے لیے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے جب دعا کرنا ہے تو پہلے نماز پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے تو ایک کے بعد ایک ہمارے ذہن میں ایک ترتیب آ جائے گی کہ نماز ختم کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں، نماز ختم کرتے ہیں ہم ہمارے والدین کے لیے دعا کریں. جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو والدین کو دعا کیا کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا، اس کے لیے فائدے مند وہی ہے کہ وہ اس کا بیٹا شریعت کے اندر، شریعت کے حساب سے زندگی گزارنے والا بن، مطلب صدقہ جاریہ. جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کا عمل اس کے بیٹے کے روپ میں یہاں پہ دنیا میں رہتا ہے، اس کے نیک سالے بیٹے کے شکل میں اس دنیا میں چلتا ہے. بولے جب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 4223 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کا نیک سالے بچوں کی دعا ان کا صدقہ جاریہ ہے. بولے اے وہ پیارے لڑکوں، اے وہ پیارے بچوں، آپ اپنے والدین کے لیے دعا کہاں کر رہے ہو؟ تم میں سے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کہاں کر رہے ہو آپ لوگ؟ کتنے ترستے ہوئے ہوں گے وہ آپ کی دعا کے لیے، جو خبروں کے اندر ہے، جو عالم علین میں ہے، جو عالم سجین میں ہے. آپ کے دعا کے کتنے بڑے مستحق ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مرے نہیں، ان کا عمل زندہ رہے گا، اگرچہ ان کا بیٹا ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کا عمل باقی رہے گا. بولے ہمارے لیے موقع ہے میرے بھائیوں، جو بھی ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، دوست اقربات ہم سے گزر گئے، ان کے لیے دعا کرنے کا ایک واحد موقع ہے جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بس کے اندر بیٹھ کے، مثال کے طور پہ چبوترے کے اندر باتوں کے اندر مبتلا ہے تھے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ میرے فلاں شخص کو معاف کر دا بول کے مانگتے ہیں،
ایسے کی گنجائش ہی نہیں, ایسے موقع ہی نہیں. جب ہم بس کے اندر جاتے ہیں تو سفر میں کیا دعا مانگتے ہیں, ہمارے فلاں کو دعا قبر کے عذاب سے بچا, ہمارے امی ابا کو جہنم سے بچا, ایسے دعا مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. کیونکہ دعا ہم کب مانگتے ہیں؟ صرف نماز پڑھے تو دعا مانگتے ہیں, اس کے علاوہ تو دعا مانگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو دعا مانگنے کا کون سا مطلب؟ اسی لیے میرے بھائیو نماز کو اپنے ساتھ میں رکھیے, انشاءاللہ ہر چیز آسانی ہوگی آپ کی. اور دعا بھی نماز کا حصہ ہے, اور نماز میں شروعات سے آخر تک ہم دعا 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 دعا. جب ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا, کیا پڑھتے ہیں اتحیات میں ہم لوگ؟ السلام علینا, اے اللہ میرے اوپر سلامت عطا فرما, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں کے اوپر بھی جو ہے تو سلامتی عطا فرما بول کے ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں. مطلب نماز پڑھیں گے تو ہم اپنے لیے دعا کرنے کا موقع ملتا. ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے تو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے دوست اقربات کے لیے دعا کرتے ہیں. اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں دعا کرنے کا موقع ہی نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, کیونکہ نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اور ہم رمضان میں جب روزے میں رہتے ہیں تو چاڑی چغلی سے بچتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, اور ہمیشہ سچائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سچی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر رمضان چلے گیا تو ہم تو جھوٹ کے اندر آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ آپ کو ہلاک کرتی ہے. جھوٹ سے بچنا ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6054 سے لے کر 6070 اور 80 تک جب آپ پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اگرچہ دو چیزوں کی ضمانت ہمیں دیتے ہو, ایک تمہاری زبان کی, دوسرے جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان میں رہتی وہ چیز کی. مطلب زبان, دو جبڑوں کے درمیان میں زبان رہتی اور دو ٹانگوں کے درمیان میں شرمگاہ رہتی. یہ دو چیز سب سے بڑے فتنہ ہیں, یہ دو چیز سب سے بڑے فتنہ ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص مجھے ضمانت دے گا کہ اس کے دو چیزوں کے بارے میں, تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو اللہ جنت دے گا. سبحان اللہ, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اگرچہ تم دو چیزوں کو جتن رکھو گے تو. ایک کیا ہے؟ زبان. تو زبان سے کسی کو گالی مت دو, زبان سے کبھی جھوٹ مت بولو, زبان سے کسی کا برائی مت کرو, زبان سے کسی کی چوڑی چگلی نہ کرو, زبان سے کسی کو دھوکہ مت دو. ان تمام چیزوں کو جڑ زبان ہے. زبان کو قابو میں رکھو گے تو جو ہے آپ بھی قابو میں رہو گے اور آپ کا آخرت بھی قابو میں رہے گا. جب آپ شرمگاہ کے تعلق سے جب بات آتی ہے وہ ایک الگ تفصیلات ہیں. شرمگاہ کو بھی جو ہے آپ کنٹرول میں رکھو, مطلب آپ اپنے حلال طریقے میں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ہی اس کو الگ سے رکھنا, لیکن اس کے علاوہ اپنے حلال بیویوں کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ وہ کام زنا کام کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کو ہم پا نہیں سکیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بہت اہتمام کے ساتھ بولتے ہیں, زبان کی اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی. اگرچہ ان دونوں کی ضمانت کوئی دیتا ہے مجھے تو میں ضمانت دوں گا کہ اس کو جنت ہے. یہ اہتمام ہے. تو جھوٹ ہرگز مت بولو, چاڑی چغلی ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات, چاڑی چغلی کرنے والا, غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. مطلب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور چاڑی چغلی کرنے والے کے تعلق سے قرآن حدیث کے اندر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ چغلی کرنے والا شخص, دوسروں کا غیبت کرنے والا شخص, دوسروں کے بارے میں برا کہنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اسی وقت سے اس کے اوپر عذاب چالو ہو جاتا ہے. مطلب وہ جتنا دیر وہ برزخ کی زندگی میں رہے گا اس کے اوپر عذاب ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. مطلب جب حشر کے میدان قائم کریں گے بعد میں بھی جو ہے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. مطلب مرنے سے شروع ہو کے تا قیامت, جو قیامت کے بعد بھی جو ہے وہ مستقل طور پہ جہنم میں ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کا برا بھلا کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو میں بتاتا چلوں گا. صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 1386 میں 1386 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا جس کے سر کے پاس, جس کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان کو کینچی سے کاٹتا جا رہا ہے, یہاں سے نکل کر کاٹتے ہوئے پیچھے تک چلے جاتا ہے. پھر جب وہ آگے کو آتا ہے تو پورا پھر سل جاتا ہے, پھر اس کو کاٹتے ہوئے جاتا ہے
پھر جب اس طرف آتا تو اس طرف سل جاتا ہے. یہ سلسلہ اس کا عذاب کا ہوتے رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون سا شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کا چغل خور ہے, دوسروں کا غیبت کرنے والا ہے. بولتے ہیں میرے بھائیو ایسے چیزوں سے ہمیں بچیے, تو ہمیں ہرگز جھوٹ نہیں کہنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچائی کا ساتھ دو ہمیشہ. جب ہم روزے میں رہتے تو کیا کہتے ہیں؟ سچ سچ کہتے ہیں. ارے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولیں گے تو روزہ فسخ ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا, روزے کے اندر کمی آ جائیں گی. ہم جھوٹ نہیں کہتے, ہم سچی بات کہتے ہیں. بعد رمضان کے ایسے ہی بول دیتے ہیں جھوٹ. اٹھے تو جھوٹ, بیٹھے تو جھوٹ, اٹھے تو گالی, بیٹھے تو گالی, عام بات ہے. کیونکہ ہم بعد رمضان میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. رمضان میں ہے تو اللہ سے ڈرتے ہیں. غیر رمضان میں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا, رمضان میں اللہ دیکھتا, رمضان میں اللہ دیکھ کے پکڑ کے سزا دیتا, کہ غیر رمضان میں ہمیں اللہ نہیں دیکھتا کہ سزا نہیں دیتا. میرے بھائیو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ غیر رمضان میں ہم جھوٹ ہی جھوٹ بولتے چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو. جب آپ پڑھیں گے جامع ترمذی جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 1971 میں, علیکم بالصدق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سچائی کا ساتھ دو. فإن الصدق يهدي إلى البر, اور سچی بات کرنا یا سچائی کا ساتھ دینا تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. فإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی کا راستہ تمہاری جنت میں جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم سچ کہیں گے تو نیکی کریں گے, نیکی کا راستہ جنت ہے. اسی لیے ہمیں سچی سچی بات کہنا, صرف رمضان میں روزے کی حالت میں سچائی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی ہمیں سچ کہنا چاہیے. اور تو اور ہم بعد میں گناہوں کو اتنا عام کر لے بیٹھے ہیں. رمضان میں گناہ کرنے سے نہیں روزے میں ہوں, میں روزے میں ہوں. چھوٹا چھوٹا گناہ بھی کریں گے, روزے میں ہوں, میں روزے میں ہوں. پھر بعد رمضان کے چلو کر دو, کچھ بھی نہیں ہوتا, کر دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے گناہ, کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں, لیکن صغیرہ گناہ اتنے سارے ہوتے ہیں جو توبہ نہیں بلکہ عمل اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کے نیک کام آپ کے برے کاموں کو مٹا دیتی ہیں. تو جب کبھی بھی ہم گناہ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گناہ سے بچو, تم گناہ سے بچو, تم گناہ سے بچو. کیونکہ گناہ چھوٹے چھوٹے سمجھ کر کرتے ہیں, آخرکار تمہیں اس قدر اتار دیتے ہیں کہ تم اس گناہ سے باہر بھی نہیں آ سکو, مطلب اس جہنم سے باہر بھی نہیں آ سکو. لیکن گناہ ہوتا ہے, عام بات ہے گناہ ہونا, لیکن اس کو ہم مستطیل طور پہ نہیں کرنا, چھوٹے چھوٹے سمجھ کے نہیں کرنا. ارے چھوٹا گناہ ہے, کیا ہے, کر لو. کسی کو گالی دے دو, کسی کو برا کہہ دو, اور کسی کا وغیرہ وغیرہ دکھ دے دو. یہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہے, لیکن اس کو چھوٹا سمجھنا نہیں بلکہ ہر چھوٹے گناہ آپ کو شیطان راستے بناتا ہے تاکہ آپ کو کبیرہ گناہ کرا دے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4243 اور 4245 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, کیونکہ اگرچہ تم نہیں بچو گے تو یہ چھوٹے گناہ تمہیں جہنم میں ڈال دیے گے. تو چھوٹے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کبیرہ گناہ تو ہم نہیں کرتے. دیکھو بھائی, ہم کبیرہ گناہ نہیں کرتے, کسی کا مرڈر نہیں کرتے, والدین کی بے حرمتی نہیں کرتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, یتیم کا مال نہیں کھاتے, شرک بھی نہیں کرتے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ کیا ہے لو جی, اور تمہارے نہیں کرو تو کیسا, ایسا سمجھتے نہیں. آخرکار یہ گناہ ہمیں جہنم تک پہنچا دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اسی لیے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کراتے ہوئے شیطان تمہیں بڑے گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی بھی تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, جب کبھی بھی تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, تو نیک اعمال کرو, فوراً نیکی کرو. اور ایسے تو کیا, ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کو ساتھ میں رکھو. کیا پتا کہ جب کبھی بھی تم سے گناہ ہو جائے, فوراً تمہاری یہ نیکی تمہارے لیے آڑ بنتی ہے جہنم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2179 میں 2179 میں 2179 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہمیشہ ایک نیکی کو ساتھ رکھو اور برائی سے بچنے کی کوشش کرو, کیونکہ اگرچہ تم سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ نیکی تمہیں اس گناہ کے بدلے میں رد کرنے کے لیے
مدد کرتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے، مطلب نیکی کو ساتھ رکھ کے گناہ کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم ایک سادھو جانور کو اپنے ساتھ رکھتے ہو ایک وحشی جانور کے مقابلے میں. سادھو جانور، وحشی جانور. وحشی جانور تمہارا گناہ ہے، سادھو جانور تمہاری نیکی ہے. جب کبھی بھی تمہیں وحشی جانور کھانے کے لیے جاتا تو تمہاری یہ نیکی آڑ بن جاتی ہے. تو اسی لیے علماء دین فرماتے ہیں جب کبھی بھی تم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو تم ایک نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ بہت سارے نوجوانوں کے اندر گناہ سرزد ہونا عام بات ہے، لیکن جب کبھی بھی ایسے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں؟ آپ کو نیکی کرنا چاہیے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. جب آپ فلم دیکھتے ہیں، گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو جو ہے ایک نیکی ایسی بنا کے رکھنا جس کے ذریعے سے وہ گناہ اس کا مٹ جائے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک آپ کے نیک اعمال آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں نیکی کو ہمیشہ کرتے آگے چلو، انشاءاللہ نیکی آپ کی بہت فائدہ مند ہوگی. اور آخر میں چند اور تفصیلات میں بولتا ہوا چلوں گا. بہت سارے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے. کیا ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے. گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے ہمارے دوست اقربات تھے؟ کیا وہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی لاپتہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ موت کب لا دے وہ اللہ کو یقین، اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. مطلب یہ کہ جتنا بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں موقع جو ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کیا پتا کہ بعد میں ہمارا کوئی نیک کام کرنے والا ہوگا یا نہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے. لوگ ایصال ثواب کریں گے نا، ہمارے بچے ایصال ثواب کریں گے. نہیں، آپ کے بچوں کی ایصال ثواب آپ کے خود ثواب کمانے کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں، سورہ نمبر 53 ورس نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسْعَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے صرف وہی ہے جو خود وہ اپنے حرکت سے کماتا ہے، جو وہ خود کوشش سے کماتا ہے وہی اس کا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسْعَى، اس کا تو صرف وہی ہے، وہ خود کماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، اور سب سے ہوشیار وہ شخص ہوتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. مطلب آخرت کی زندگی کی تیاری ہمیں اسی جگہ پہ کرنا ہے. پھر اگرچہ موت آ گئی تو ہماری آخرت کھل گئی اور وہاں پہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل وہاں پہ، کوئی ذکر ہمارا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری امتحان صرف دنیا سے ختم ہوتی ہے. وہ تو رزلٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے، مگر دنیا کے اندر ہمارا اعمال اگرچہ صحیح نہیں رہا تو ہمارا آخرت چلے جاتا ہے ہمارے سے. میرے بھائیوں آخرت کی سوچ رکھنے والا ہی سب سے ہوشیار ہے بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جگہ جگہ پہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ فرماتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِهِمْ مِنْ خَيْرٍ عِنْدَ اللَّهِ، جو کچھ بھی آپ آگے کے لیے بھیجو گے، جو کچھ بھی آپ آگے کے لیے بھیجو گے اپنے خاطر اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا. عند اللہ خیر وعظم اجرا، اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات، اس بات کو آپ جو آپ دنیا میں ہی اپنے آخرت کو کمانا ہے. گویا کہ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے عمل کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ بہت کم. کوئی سوچتا ہی نہیں. آخرت کو تیار یہاں پہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں. قرآن کہتی ہیں آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے رشتہ داروں کے اوپر آپ کے مال دولت کو خرچ کریں گے ایسا گمان بھی مت کرو. کیا پتا کہ کون کس کے ذہن کب بدل جائے. ہر ایک بھی دنیا کے اندر مبتلا ہے، رنگین دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کے عمل کو آپ دنیا میں آگے بچاؤ. ایصال آپ پہلے بھیجو. ایصال ثواب یہ نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو لوگ بھیجتے ہیں آپ کو، وہ نہیں. ایصال وہی ہے کہ جو خود آپ اپنے عمل کو
آگے کے لیے بھیجیں گے. وہی قرآن فرماتی ہے وما تقدموا لانفسهم من خیر عند اللہ خیر واعظم اجرا. جو آپ آگے کے لیے بھیجو گے وہی آپ کے لیے بہتر بنا کے دے گا اللہ سبحانہ وتعالی. اور اگرچہ جب آپ پڑھیں گے اسی کے تعلق سے آیت یہ بھی آتی ہے وَجِيءَ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَ. سورہ الفجر سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 ورس نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنم کو کھینچ کر آپ کے سامنے لا دی جائیں گی اس وقت آپ کو دکھ جائے گا, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کام کر رہے تھے. لیکن جب اگرچہ آپ اس عمل کو کرنا چاہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ سوچے گا تقدموا لانفسکم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ بندہ کہتا ہے اس وقت یقول وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ میں کچھ میرے عمل کو اس کے آگے بھیج دیتا. میں دنیا میں جب تھا میرے اچھے اچھے عمل کو کاش کہ میں پہلے ہی بھیج دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایسا وہ سمجھے گا. تو میرے بھائیو مرنے کے بعد یہ سمجھے گا تو اس کا وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ قرآن گواہی دیتی ہے. تو زندہ پر ہی دنیا ہی میں ہمیں آخرت کو کمانا ہے. اگرچہ ہم دنیا میں آخرت کو بھول گئے اور دنیا کے رنگین زندگی میں مبتلا ہو گئے تو میرے بھائیو یہ ہماری ناکامی ہے دنیا اور آخرت میں بھی. اسی لیے آگے کو بھیجیے, آپ خود اپنی ایصال کیجیے, آپ زندہ رہتے ہوئے ہی اپنی آخرت کو سنواریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ اس کے ہاتھ سے جو کماتا ہے وہی ہے, اور اس کے بعد جو وہ کما کر آگے کے لیے بھیجتا ہے وہ ہے. بولے جو کما کے آگے کے لیے بھیجتا ہے وہی اس کا ہے, جو چھوڑ گیا وہ اس کا نہیں ہے. جو مال دولت میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں وہ کس کا ہے بھائی؟ میرا نہیں, میرے بچوں کا ہو جاتا وہ وراثت میں چلے جاتا ہو. لیکن میرا کون سا ہے؟ آخرت کے لیے میں جو زندہ رہتے پر ہی میں آگے کو جو بھیجا وہی میرا ہے. جو میں چھوڑ گیا وہ میرا نہیں, وہ میرے اولاد کا ہے. وہ میرے اولاد کھا لیتے, شاید ہی ان میں سے کوئی آگے میرے واسطے کچھ کرے گا نہیں کرے گا, کوئی صدقہ جاریہ کرے گا نہیں کرے گا. کیا یقین آج کا دور کیسا ہے؟ مرنے تک روتے, مرنے کے بعد ہنستے. مرنے تک روتے, مرنے کے بعد ہنستے چلو حرارت چلے گی بولتے. تو ایسے دنیا پہ آپ یقین کرتے ہو؟ ایسے دنیا پہ آپ یقین کرتے ہو کہ آپ کے لڑکے آپ کے لیے کچھ آگے بھیجیں گے؟ نہیں میرے بھائیو, آپ کو خود آپ کی آخرت کو سدھارنا ہے. آپ کو خود آپ کے آخرت کے لیے آگے کے لیے نیکی کو بھیجنا ہے. بس اسی باتوں کے ساتھ میں میری گفتگو کو ختم کروں گا. آپ خیال رکھیے گا کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بعد رمضان کے, ابھی تک میں جتنے بھی باتیں بولا ہوں وہ بعد رمضان کے لیے. رمضان میں تو ہر ایک روزہ رکھتا, ہر ایک نماز پڑھتا. اب بھی اگرچہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے, نمازیں نہیں پڑھتے, تو ان سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. ان سے بڑا اللہ کے نبی کے بد دعا کا حصہ اور کوئی نہیں ہے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے, ہاں کرے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے اور اس کے اوپر آمین کس نے کہا؟ فرشتوں کے صدر, فرشتوں کے لیڈر جبرائیل آمین کہیں. جب آپ پڑھیں گے جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3445 3545 میں 3545 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب رمضان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے, برباد ہو جائے ایسا شخص اس کا ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک مٹی میں مل گئی. جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کر کے اپنی مغفرت کو نہیں کراتا ہے, وہ شخص برباد ہو گیا. بولے اور جبرائیل علیہ السلام اس پر آمین کہے. اب رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے, نمازیں نہیں پڑھتے, بول تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں, اس سے بڑا شیطان اور کوئی نہیں. اور غیر رمضان میں جتنے بھی ابھی حدیث بولا, میں غیر رمضان میں ان اعمال کو کرنے کے لیے کہتا ہوں. میرے بھائی ہم میں سے بہت کمزور ہیں, ہم میں سے لوگ ایمان کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں. مسلمان قرآن کو سمجھنے کے لحاظ سے کمزور ہیں, احادیث کو سمجھنے کے لحاظ سے کمزور ہیں, اور ارد گرد کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ آج الگ الگ طریقے کے آ گئے. سب لوگ اپنی اپنی بات صحیح مانتے ہیں
تو ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں جی، لوگ ایسے بولتے ہیں، کوئی ویسا بولتا، کئی ایسا بولتا، یہ سب لوگ ہمیں بہکاتے بولتے. کئی کو بہکاتے رہے، قرآن کبھی بہکاتی تجھے، حدیث کبھی بہکاتی تجھے، تو اس میں بہانہ ڈھونڈ رہا. بول دیکھو ان لوگ ایسے ہیں نا بول کے میں نہیں نماز پڑھ رہا ہوں، انہوں ایسے ہیں نا بول کے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں بول کے تو بہانے بنا لیتا ہے. حالانکہ تیرے لیے قرآن وضاحت کے ساتھ ہے، تیرے لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کسی کو کیوں دیکھتا؟ تو قرآن نہیں پڑھتا، تو احادیث نہیں پڑھتا. تو میرے بھائیو ہمیں یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں قرآن پڑھتے، ہم آنا چاہتے نہیں، ہم اسلامک باتوں کو سننا اس لیے نہیں پسند کرتے کیونکہ اس میں کوئی بھلا ہمارا نہیں دکھتا. اور دنیا میں اگرچہ ہم مبتلا ہوں گے تو انٹرٹینمنٹ ہم زیادہ حاصل کرتے ہیں. بچیے میرے بھائیو ان تمام چیزوں سے بچیے، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ آفریں نہیں رکھتا بلکہ غیر رمضان میں بھی کئی سارے آفرہ ہیں، کئی سارے آفرہ ہیں. رات کے ہر آخری حصے میں اللہ کے آفر ہی آفر ہے آپ کے لیے، لیکن آپ اور ہم اس وقت سوتے رہتے. ہر نماز سے دوسری نماز کے درمیانے میں آپ کے گناہ مٹتے ہیں بولے، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ مٹ جائے. ہر رات پوری عبادت کا شرف ہر مسلمان کو ہر روز حاصل ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کا ہر رات پوری عبادت میں لگ سکتا ہے جبکہ وہ عشاء اور فجر دو پڑھتا ہے. تو ہم نہیں پڑھتے، یہ ہماری کمزور آگی ہے. اسی لیے میرے بھائیو ان تمام چیزوں سے میں آپ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں اور وابستہ کرانا چاہتا ہوں ایسے خوشخبریوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہیں کہ ان ایسے اعمال کریں گے تو ہمارا آخرت سدھر جائیں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا ہی کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے، ہماری نسل کو اور جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ان کی نسلوں کو دین پر ثابت قدم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیثوں کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم دین کی مدد کرو، دین کی مدد کرو مطلب دین اپنے زندگی میں لاؤ. تمہیں جا کو اسلام کی مدد کرنے کا مطلب نہیں، یہاں پہ دین کی مدد کرنے کا مطلب ہے تم اپنے اندر دین کو لاؤ، تب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے گا. اللہ will give stability to you in the matters of deen. Allah will reward all my brothers and sisters who are watching this program. Allah may reward me and my students, whoever be supporting me for to successful this event. Allah Ta'ala will reward us all here and hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي